نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ پچھلی کلاس میں ہم نے قرآن پاک کی ایک آیت پر غور و فکر کیا تھا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 197۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ اور ہم نے تقویٰ سے ملنے والے دنیاوی فائدوں پر غور و فکر کیا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم تقویٰ سے آخرت میں حاصل ہونے والے فوائد پر بات کریں گے۔ سب سے پہلا فائدہ جو تقویٰ سے آخرت میں نصیب ہوگا وہ ہے اچھا انجام، اور قرآن پاک میں اس بات کو بارہا بتایا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور بہترین انجام متقین کے لیے ہے۔ یہ سورۃ القصص کی آیت نمبر 83 ہے۔ اسی طرح سورۃ الاعراف آیت نمبر 128 میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور بہترین انجام متقین کے لیے ہے۔ تو اچھا انجام صرف اور صرف تقوی والوں کے لیے ہے، یعنی اللہ کی مدد انہی کے لیے ہے۔ آخرت میں انجام قابل تعریف بھی انہی کا ہی ہے، یعنی جو بھی متقی لوگ ہیں جب وہ دنیا میں اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی کو گزاریں گے تو اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ حسن خاتمہ نصیب کرے گا، اچھا انجام نصیب کرے گا۔ اس بارے میں کچھ مفسرین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہاں جو بات ہو رہی ہے وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، اس کا معنی یہ ہے کہ قابل تعریف انجام متقیوں کا ہوگا، اور رب العالمین ایسے لوگوں کی دنیا والآخرہ میں مدد فرماتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے دوسرا فائدہ جہنم سے نجات، یعنی جو بھی تقویٰ کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارے گا، آخرت میں حاصل ہونے والا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ اس کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر لے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مریم آیت نمبر 71 اور 72 میں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور تم میں سے ہر شخص اس پر یعنی اس جہنم پر سے ضرور گزرے گا۔ یہ پل صراط کی بات ہو رہی ہے۔ یہ آپ کے رب کا حتمی فیصلہ ہے، پھر ہم تقوی اختیار کرنے والوں کو نجات دیں گے اور ظالموں کو گھٹنوں کے بل گرا کر اس میں چھوڑ دیں گے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر کسی کو پل صراط سے گزاریں گے، لیکن صرف اور صرف تقوی والے اس سے نجات پالیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے۔ پھر یہ کہ تیسرا فائدہ تقوی کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا، اور یہ ایک عظیم فائدہ ہے۔ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف اور صرف عرش الہی کا سایہ ہوگا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ متقین کو یہ فائدہ نصیب کرے گا۔ اور اس بارے میں ایک حدیث آتی ہے بخاری کی، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 7 ایسے خوش نصیب لوگوں کا ذکر فرماتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے، اور اس میں ایک آدمی وہ ہے جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا تو خوف الہی کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ تو آپ سوچئے کہ جس دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا، یعنی قیامت کا دن، ہر شخص اپنے اپنے اعمال کی فکر میں مبتلا ہوگا، سورج انتہائی قریب ہوگا اور اس کی تپش اتنی زیادہ ہوگی اللہ اکبر کہ کوئی بھی اس کو برداشت نہیں کر سکے گا۔ لیکن ایسا شخص جس نے تقویٰ کے ساتھ زندگی گزاری، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کے سائے میں لے لیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں شامل کرے، اللہم اجعلنا من المتقین۔ پھر یہ کہ چوتھا فائدہ جنت میں داخلہ، یعنی یہ تقویٰ کا بڑا ہی عظیم فائدہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اپنی جنتوں کا وارث ان متقیوں کو بنائیں گے۔ سورۃ المریم آیت نمبر 63 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، یہ ہے وہ جنت جس کا ہم اپنے بندوں میں سے ان لوگوں کو وارث بناتے ہیں جو متقی ہو۔ اسی طرح سے سورۃ النازعات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور جو اپنے رب کے مقام سے ڈرا اور اپنے نفس کو خواہش کے اتباع سے روکا
تو بے شک جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا. یعنی جو شخص بھی تقوی اختیار کرتا ہے روز حساب یعنی قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، یعنی اس کو اللہ کے سامنے اپنے محاسبے سے ڈر لگتا ہے، اسی لیے وہ اپنے فرائض کی پابندی کرتا ہے، اسی لیے وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جنت عطا کریں گے انشاءاللہ. اور پھر یہ کہ جو بھی عمل صالح کی تکلیف سے خود کو گزارتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جنت عدن کا اور جنت النعیم کا وعدہ کرتے ہیں. سورۃ الرحمن آیت نمبر 46 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو کر حساب دینے سے ڈرتا ہے اس کے لیے 2 باغ ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت میں ہم سب کو یہ فائدہ نصیب کریں گے. شرط کیا ہے کہ ہمیں تقوی کے ساتھ زندگی گزارنی ہوگی. تقوی اللہ کا ایسا ڈر جو مجھے اور آپ کو نافرمانی سے روک دے، اور اللہ سے ایسی محبت کہ نیکیوں میں آگے بڑھائے. یہ دونوں کام ہم نے کرنے ہوں گے، گناہوں سے بھی بچنا ہے اور نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنا ہے. پھر یہ کہ ہم سب چاہتے ہیں کہ تقوی والی زندگی گزاریں، ہم سب کا فوکس اس پر ہے بھی الحمدللہ. قرآن پڑھنے کے بعد تو آبویسلی مومن بڑا کانشیس ہو جاتا ہے نا، بڑا حساس ہو جاتا ہے اس معاملے کو لے کر کہ میں نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے اس طرح پیش کرنا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو. میں نے تقوی والی زندگی گزارنی ہے، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنی ہے. میں نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے اور اپنے آپ کو نیکیوں میں آگے بڑھانا ہے. بے شک وما توفیقی الا باللہ، اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی نیکی کی توفیق تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور جو بھی نیکی کرتے ہیں ہم یا برائیوں سے بچتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی طرف سے اس کی طاقت ہے. یعنی ہم صرف اور صرف نیت اور ارادہ ہی کرتے ہیں. تو کچھ ایسے اسباب ہیں تقوی کے حصول کے لیے جس میں ہم سب کو فوکس کرنا ہے کہ ہمارے فرائض پورے ہو رہے ہیں نہیں، یعنی اس چیز کو تو کسی صورت ہم نے چھوڑنا نہیں ہے. فرض کی ادائیگی لازم ہے، جو 5 وقت کی نماز ہے، اس کے علاوہ فرض روزے ہیں، یہ سب ہمارے اپ ٹو ڈیٹ ہونے چاہیے. کیونکہ عمومی طور پر دیکھا گیا ہے کہ نماز تو ابھی بھی لوگ 5 ٹائم کی پڑھ لیتے ہیں، روزوں کے معاملے میں ذرا سستی برتتے ہیں. یعنی اگر ہمارے فرض روزے کچھ بھی باقی ہیں تو ایز سون ایز پاسبل اس کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ فرائض کی زندگی جینا یہ تو بہت ہی زیادہ کمپلسری ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ ہمیں جو بھی فائدے تقوی کے نصیب ہوتے ہیں اس کو مد نظر رکھنا، اس پر فوکس کرنا کہ اگر میں تقوی والی زندگی گزاروں گی تو مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فوائد نصیب کریں گے. پھر اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ پر اور اللہ کی جو تقدیر ہے جو اس نے ہمارے لیے فکس کر دی اس پر ایمان رکھنا، یہ چیز بھی انسان کو متقی بناتی ہے. آپ کو پتہ ہے یہ بات؟ کیونکہ موت کے وقت سب سے بڑا امتحان ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کتنا زیادہ حسن ظن رکھتے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ بات کہ ہم نے اللہ تعالیٰ پر اور اس کی تقدیر پر ایمان رکھنا ہے، یہ چیز ہمیں متقی بناتی ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ جو ہے وہ ایک روایت نقل کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میری ملاقات صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ولید سے ہوئی. تو میں نے ان سے پوچھا آپ کے والد کی موت کے وقت کیا وصیت تھی؟ انہوں نے جواب دیا میرے والد نے مجھے بلایا اور فرمایا اے میرے چھوٹے بیٹے، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اچھی طرح سمجھ لو کہ تم اللہ پر ایمان لائے بغیر اور تقدیر پر خواہ وہ اچھی ہو یا بری متقی نہیں بن سکتے. اب آپ دیکھیے ترمذی میں یہ بات آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے اپنے بیٹے کو یہ وصیت کی تھی. تو اللہ پر اور اس کی تقدیر پر ایمان رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کو تو الحمدللہ اپنا رب مانتے ہیں اور اس کی فرمانبرداری کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. جب اچھی تقدیر آتی ہے تو خوش بھی ہوتے ہیں، لیکن جب بری تقدیر نصیب ہوتی ہے تو پھر اس وقت ہمارا ایمان جو ہے وہ متزلزل ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس وقت ہمارے تقویٰ کا اور ایمان کا بہت بڑا امتحان ہوتا ہے. تو ہم سب نے اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھنا ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور اللہ جو کرتا ہے اچھے کے لیے کرتا ہے. پھر اسی طرح سے ہدایت پر آنا یہ بھی متقی بننے میں سپورٹیو ہے، یہ سبب ہے بہت بڑا تقویٰ کے حصول کے لیے. ہم سب نے اپنے آپ کو بالکل رائٹ ٹریک پر رکھنا ہے، ہدایت پر رکھنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ محمد آیت نمبر 17 میں فرماتے ہیں وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ،
اور جو لوگ راہ ہدایت پر آئے اللہ تعالیٰ انہیں اور زیادہ ہدایت دیتا ہے اور انہیں ان کے تقوی کی توفیق عطا فرماتا ہے. وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ. تو جو لوگ بھی ہدایت پر آئے تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت میں بھی زیادہ کرتا ہے اور ان کو تقوی کی توفیق عطا فرماتا ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے سپورٹیو ہو جاتے ہیں کہ وہ نیکی کے کام زیادہ سے زیادہ کریں اور گناہوں سے بچیں. اور اللہ کی مدد جس کے لیے آ جائے اس کے تو پھر وارے ہی نہیں آ رہے ہیں، اس کو تو پھر کوئی مشکل ہی نہیں ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی سچویشنز پیدا کرنا شروع کر دے گا کہ وہ نیکیوں میں آگے بڑھے گا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے گناہ کو کرنا مشکل کر دیں گے. پھر یہ کہ تقویٰ تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ جو بھی چیز ہمیں کنفیوز کرتی ہیں، جو بھی چیز ہمیں شک میں مبتلا کرتی ہیں، ہم اس کو بھی چھوڑ دیں. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز بھی تمہیں شک میں مبتلا کرے اس کو چھوڑ دو. ایک روایت آتی ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بندہ تقویٰ کی حقیقت کو اس وقت تک نہیں پہنچتا یہاں تک کہ وہ سینے میں کھٹکنے والی ہر چیز کو نہ چھوڑ دے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یعنی کوئی بھی چیز آپ کے دل میں کھٹک رہی ہے آپ اس کو چھوڑ دیں، کیونکہ جو چیز ہمیں کنفیوز کرتی ہے نا، اس کا مطلب یہ کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے اس چیز میں. کیونکہ جو بھی دین میں احکامات ہیں وہ بلیک اینڈ وائٹ کی طرح کلیئر ہیں. جیسے سفید اور کالا کلیئر ہے، بالکل اسی طرح سے دین میں شریعت میں جو بھی احکامات ہیں وہ ہم پر کلیئر ہیں. پھر اسی طرح سے آپ جب روزے رکھتے ہیں تو وہ بھی آپ کو تقوی میں آگے بڑھاتے ہیں. کیونکہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی کی راہ اختیار کرو. جتنے آپ روزے رکھتے ہیں نا اتنا زیادہ آپ کا تقوی بڑھتا ہے. 3 روزے تو ایک مہینے میں ہونے چاہیے تاکہ تقوی کا لیول مینٹین رہے انشاءاللہ تعالی. تو تقوی کے بڑے اسباب میں سے ہے روزے رکھنا. کیونکہ جب ہم روزے کی حالت میں ہوتے ہیں تو ہم ایک ایک لمحہ عبادت کی حالت میں ہوتے ہیں اور ہم بہت سے برے کاموں سے خود کو بچاتے ہیں، نیکیوں میں آگے بڑھتے ہیں. پھر اسی طرح سے عدل و انصاف کرنا، یعنی اپنی زندگی میں عدل و انصاف کرنا. تو عدل بھی تقوی کے اسباب میں سے بہت بڑا سبب ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ المائدہ آیت نمبر 8 میں فرماتے ہیں اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. عدل کیا کرو وہ تقوی سے زیادہ قریب ہے اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، بے شک اللہ اس سے جو تم کرتے ہو پوری طرح باخبر ہے. شیخ سعدی اپنی تفسیر میں تحریر کرتے ہیں کہ تم جس قدر عدل کرنے کی حرص کرو گے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرو گے تمہارے دل تقوی کے اسی قدر قریب ہوں گے. عدل کے مکمل ہونے پر تقوی بھی کامل ہو جائے گا. یعنی جیسے ہی عدل کمپلیٹ ہوگا ویسے ہی آپ کا تقوی بھی کمپلیٹ ہوگا. پھر اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرنا یہ بھی تقوی نصیب کرتا ہے الحمدللہ. پھر اسی طرح سے سیرت کا مطالعہ کرنا، یعنی جتنا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھتے ہیں اتنا زیادہ ہمیں تقوی نصیب ہوتا ہے. پھر یہ کہ اور بھی بہت سارے نیک کام کرنا، جتنا ہم خود کو صراط مستقیم پہ رکھیں گے اتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں تقوی نصیب کرے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو تقوی والی زندگی نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس حال میں اس دنیا سے اٹھائے، ہمیں اس حال میں موت دے کہ جب وہ ہم سے راضی ہو. کیونکہ جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو خوشی کے ساتھ یہ ملاقات ہو انشاءاللہ تعالیٰ. تو آج ہم اپنا غور و فکر بس یہیں تک ہی رکھیں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.